تو توبہ کے بغیر توبہ کا حال معارف کی ماں ہے. گھمنڈیوں پر، متکبروں پر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والوں پر معرفت کا دروازہ وا نہیں ہوتا. حالت توبہ میں رہو گے تب تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کی بندگی میں صادق ہوں. اللہ کی بندگی میں سچا ہونے کا ثبوت استغفار سے مناسبت رکھے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتا. تو بڑے جیسے یہ حکیم صناعی تو چھوٹی مثال ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی تعیشات میں زندگی گزارتے تھے، بہت، اور نشے وغیرہ کرنا امیر زادوں کی طرح رہتے تھے. دن میں 4 مرتبہ کپڑے بدلنا، یہ وہ بہت زیادہ. تو اب ان کی عمر ہوگی 30-35 برس. تو رات کو نشے کی حالت میں اپنے گھر آئے تو دروازے پہ دیکھا کہ قرآن شریف کی آیت کا کوئی ٹکڑا کاغذ پہ لکھا ہوا زمین پہ پڑا ہے. اب نشے میں تھے بالکل اور اکیلے رہتے تھے. انہوں نے اس کو اٹھایا، چوما، رونے لگے کہ میرے رب کا کلام جذبات میں. پھر جا کے اسے عطر لگایا اور بہترین طرح سے اس کو کیا اور محفوظ کر لیا، اونچائی پہ کہیں رکھا اور سو گئے. تو رات کو آیا کہ تم نے میرا نام بلند کیا ہے، میں تمہارا نام بلند کروں. صبح وہ قطب عالم تھے لیکن توبہ ایسی کی کہ جوتا پہننا چھوڑ دیا، امیری لباس ترک کر دیا، ننگے پاؤں گھومتے تھے. حافی انہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں، ننگے پاؤں گھومتے تھے. اور امام احمد بن حنبل ایسے لوگ ان کے وہ تھے قائل اور قدردان. امام احمد بن حنبل چند ہی لوگوں کے لیے اٹھتے تھے اپنی نشست سے ریسیو کرنے کے لیے، ان میں ایک بشر حافی تھے اور دروازے تک پہنچانے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ بغداد میں گھوڑے نے لید کر دی تو ایک صاحب جو صاحب باطن تھے، انہوں کا لگتا ہے بشر کا انتقال ہو گیا کہ اب وہ پیدل نہیں چلیں گے نا، تو وہ مر گئے. تو توبہ نے فضیل ابن عیاض کے برابر کا کون صوفی لائیں گے آپ؟ مطلب جہاں جنید بغدادی پابوسی کو اپنی عزت سمجھیں، کون آئے گا؟ توبہ نے بنایا فضیل بن عیاض کو، توبہ نے فضیل بن عیاض، امام فضیل بن عیاض کہ ائمہ فقہ بھی ان کے معتقد، ائمہ تصوف بھی ان کے معتقد. اور معتقد مطلب کسی کے ساتھ برابری کی، انہیں کوئی اپنے آپ کو ان سے برابری کے زاویے سے دیکھا جانا پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو. توبہ، تو توبہ جو ہے نا اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والی سواریاں ہیں، اللہ ہی نے دی ہیں. اس میں ایک سواری علم ہے، ایک سواری شکر ہے، ایک سواری صبر ہے کہ اپنے مطابق حال موقع پر ان سواریوں پہ بیٹھے رہو تو یہ تمہیں اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے. اور ایک سواری توبہ ہے، سب سے زیادہ تیز رفتار سواری توبہ ہے. اسی وجہ سے توبہ کرنے کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں ہے. استغفار کے لیے گناہ کرنا تھوڑی ضروری ہے. بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 100 اذکار کیے ہیں تو ان میں 90 استغفار ہیں. کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی؟ کیونکہ وہ بندگی کا سب سے طاقتور ایلیمنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے طاقتور ایلیمنٹ ہے اسی کو زیادہ مضبوطی سے اختیار فرمائیں. توبہ کا مطلب ہی ہے ندامت سے کمر جھکی ہوئی
اور عشق سے تازہ دم برق رفتاری کے ساتھ اللہ کی طرف لپکنا۔